نیت کر لیں کہ گھر سے تب نکلنا ہے کہ جب سورہ یاسین کی ایک آیت کم از کم میں یاد کر لوں تو پھر میں نے نکلنا ہے، اس سے پہلے نہیں نکلنا۔ کون کون نیت کرتے ہیں ذرا نیت تو فرما رہے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ یاسین میں ہے کیا؟ اس میں 4 مضامین ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 12 تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ نے جو دعوت دینی ہے اس حوالے سے کچھ رہنمائی، اور قرآن سے فیض کون اٹھائے گا اس حوالے سے گفتگو ہے۔ پہلے خاکہ سن لیں، پھر میں مختصر سی تفسیر اس کے عرض کرتا ہوں۔ آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 32 تک 3 نبیوں کا تذکرہ، اور حبیب نجار نے جو آ کر ان کی تائید کی ان کا تذکرہ، لوگوں نے کیا طوفان بدتمیزی کیا، انبیاء نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، پھر حبیب نجار جو ان کی تائید کرنے کے لیے آیا، عام مسلمان تھا جیسے ہم عام مسلمان ہیں، وہ نبی نہیں تھے، عام مسلمان سے اللہ کو ان کی ادا کتنی پسند آئی اور اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 32 تک ذرا فگر آپ بھی دہرا لیں۔ پہلا فیز کیا ہے؟ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 12 تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور دعوت کا انداز اور اس قرآن سے کون فائدہ اٹھائے گا اس کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 32 تک جہاں رکوع دوسرا مکمل ہو رہا ہے وہاں تک ان 3 نبیوں کا تذکرہ اور حبیب نجار کا معاملہ۔ اس کے بعد فیز نمبر 3 آ جاتا ہے، وَآیَةُ اللَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، رب کی قدرت کاملہ اور لیل و نہار کا نظام رب کیسے چلا رہے ہیں، اور 2 مطالبے اس میں کیے گئے، اور آیت نمبر 50 سے لے کر وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فکر آخرت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ چاروں حصوں کی تفصیل مختصراً میں پیش کرنا چاہوں گا۔ جو سب سے پہلا حصہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 12 تک، تمام نبیوں کی مخالفت کی گئی اور نبیوں نے خود جواب دیے، یا قوم لیس بی ضلالہ، یا قوم لیس بی سفاہہ، خود جواب دیا میری قوم میں ایسے نہیں ہوں، ایسے نہیں ہوں جو تم اعتراض کر رہے ہو۔ امام الانبیاء کی جب باری آتی ہے تو کافروں نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ تو اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ تو اللہ نے کہا آپ جواب نہیں دیں گے، یہاں آپ کا رب خود جواب دے گا، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ یاسین، میں آپ کے مبارک دانتوں کی ہونٹوں کی قسمیں کھاتا ہوں، والقرآن الحکیم، جن مبارک ہونٹوں سے قرآن حکیم نکل رہا ہے میں اس کی قسم کھاتا ہوں، انک لمن المرسلین، آپ ہی تو میرے سب سے لاڈلے پیغمبر ہیں، علی صراط مستقیم، آپ ہی تو سیدھی راہ پہ چلنے والے اور دوسروں کو چلانے والے ہیں، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، آپ کا کام ہے پیغام دیتے رہنا، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے بڑے پڑے ہوئے تھے، یہ مانے نہ مانے ہمارے ذمے کیا کام اس اسلوب سے بتایا گیا کہ دوسروں کو ترغیب منت سماجت کرتے رہنا ہے۔ یہ کبھی اپنے دل دماغ میں مت بٹھا لینا کہ ان کے سینوں پہ مہر لگ چکی ہے، نہیں میرے عزیزو، جن پہ لگی ہوئی تھی اللہ ان کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سمجھاتے رہنا ہے، اور ساتھ جو دعوت والے عمل پہ آئے گا رب کا یہ اصول بیان ہو گیا کہ آپ لوگوں کو جو دعوت دے رہے ہیں میری مدد 100% آپ کے ساتھ ہے۔ کیسے؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس صورت میں جلال آپ کو ہر جگہ اللہ کا نظر آئے گا، جلال جمع کا صیغہ، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ داعی کی حفاظت اللہ کہتے ہیں میرے ذمہ ہے۔ اے محبوب، آپ جو لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، میری طرف بلا رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کی بھی حفاظت میرے ذمہ، اور جو قیامت تک آپ کی اس روش پہ چلے گا اس کی حفاظت بھی میرے ذمہ۔
انا نحن انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اے میرے محبوب، اس قرآن سے فیض وہی اٹھائے گا جس میں دو خوبیاں ہوں گی۔ اس قرآن سے فیض وہی اٹھائے گا جس میں دو خوبیاں ہوں گی۔ انما تنذر من اتبع الذکر، جو قرآن کی اتباع کرے گا، قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا، وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان کا خوف، خشیت الہی اپنے دل میں بٹھا لے گا۔ آپ یہ دو صفات والے ہر شخص کو آپ بشارت دے دیں، کس بات کی؟ فبشرہ بمغفرۃ، کہ اللہ اس کی یقیناً مغفرت فرمائیں گے، جو مان کے چلے اور رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کو ڈر لگے۔ دو خوبیاں کیا جی؟ جو کیا کرے؟ مان کے چلے، من اتبع الذکر، اتباع کرے، وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑا ڈر لگے اس کو۔ یہ دو خوبیاں جس میں ہوں گی، رب اس کو دو انعام دیں گے۔ کیا؟ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، رب اس کی مغفرت بھی فرما دیں گے اور اجر کریم نصیب فرمائیں گے۔ خشیت الہی، رأس الحکمت مخافت اللہ، اللہ کا خوف ساری خیروں کا سرچشمہ ہے۔ خشیت الہی ہے تو سب کچھ ہے۔ ہمارے ایک دوست سے بڑے نیک آدمی تھے، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، اکثر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، جتھے نہیں مولا اتھے رولا ہی رولا۔ جہاں خوف خدا نہیں ہوگا نا، یہ خوف خدا اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے ہیں تو ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی کی ملاوٹ کر لو تاکہ زیادہ پیسے مل جائیں۔ تو بیٹی کیا کہتی ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی۔ تو ماں کہتی وہ کون سا دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کی شان قدرتی باہر کھڑے تھے، آواز باہر تک، اس وقت کون سے بڑے محل ہوتے تھے۔ تو بیٹی کہنے لگی وہ نہیں دیکھ رہے تو فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ کدھر چلا گیا؟ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے وہاں نشان لگا دیا اپنے مخصوص انداز میں، اور صبح وہاں ریکویسٹ بھیجی جا رہی ہے کہ یہ بیٹی ہمیں اپنے گھر کی بہو کے لیے چاہیے، اور رب نے اس بیٹی کو پھر ایسی بیٹی عطا فرمائی جو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی ماں بنی۔ اور عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا؟ 3 بر اعظم میں 2 سال کی حکومت صرف سنبھالی، اور اس وقت دنیا کے حالات جتنے خراب ہیں، اس سے ملٹی پلائی جتنا کر سکتے ہیں کر لیں، اتنے حالات خراب تھے۔ کرپشن کیا، بے ایمانی کیا، ایک بندہ ایماندار آیا، خوف الہی والا آیا تو پورے 3 بر اعظموں میں کوئی زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں بچا تھا۔ سب کے قرضے اتر چکے تھے، سب خوشحال ہو چکے تھے۔ یہ بنیاد کہاں سے نکلی؟ خوف الہی سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب میری آپ کی نسلوں سے بھی خیروں کے کام لے، آج کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس سے تو بڑا ڈر جاتے ہیں۔ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی بھی نہیں ڈرتا۔ چھوٹا بچہ آ جائے، موبائل دیکھ رہے ہیں، کوئی غلط چیز، بعض دفعہ آٹو چیز آ جاتی ہے تو یہ چھوٹا بچہ بھی نہ دیکھے، یوں موبائل چھپاتے پھرتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی پرواہ کوئی نہیں، اس کا احساس ہی کوئی نہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ رب کعبہ کی قسم، خوف خدا سے کیلی نہیں دوہری دوہری جنتیں نصیب ہوتی ہیں۔ آ کے تو دیکھیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص کو ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی، اور جب وہاں پر زبردستی ان کو لے جایا گیا، وہاں جب پہنچے تو ماحول بڑا دوسرا تھا۔ فوراً قرآن پاک کی آیت پڑھی، ان الذین اتقوا، آپ بھی پڑھیے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ کوئی فرق نہیں پیا، نہ مجھے نہ آپ کو۔ ادھر انہوں نے پڑھا، بے ہوش ہو گئے۔ آپ کہیں گے ترجمہ نہیں آتا، ترجمے کا مسئلہ نہیں، کنیکشن بڑا کمزور ہوا ہے۔ ترجمہ سمپل ہے، جو لوگ اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جب ان پہ شیطان حملہ کرتا ہے، تذکروا، رب کا ذکر کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، رب ان کو بصیرت اور دل کی آنکھیں نصیب فرما دیتا ہے۔ رب کے تقوی اور ڈر کی بات ہے کہ یہ گناہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو یہ رب سے ڈر والی آیت پڑھی اور بے ہوش ہو گئے۔
ہوش آیا تو گھر پہنچا دیا گیا ان کو. باپ نے پوچھا کیا ہوا بیٹا معاملہ؟ کہا جی یوں گناہ کی دعوت مل رہی تھی، رب کے خوف سے آیت پڑھی، بے ہوش ہو گیا. تو باپ نے پوچھا بیٹا کون سی آیت پڑھی؟ پھر دوبارہ جب یہ آیت پڑھی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، پھر بے ہوش ہو گئے اور پھر ایسا بے ہوش ہوئے کہ پھر ہوش نہ آئے، اللہ کے پاس ہی پہنچے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بعد میں جب بتایا گیا کہ ایسے ایسے انتقال ہوا تو میں مجھے کیوں نہ بتایا ایسے نیک آدمی متقی آدمی کا جنازہ میں بھی پڑھنے کے لیے حاضر ہوتا. پھر اس کی قبر پہ گئے اور جا کے سورۃ الرحمن کی یہی آیات تلاوت کی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو غیب سے آواز ہے یا عمر اس خوف خدا کی وجہ سے رب نے اس کو دوہری جنت عطا فرما دی ہے. 3 چیزیں اللہ کے محبوب نے فرمائی، اپنا لینا، دنیا آخرت میں نجات تمہارے پاس ہوگی، دنیا کی بھی آخرت میں. حضور کی ہر بات میں نجات ہے، لیکن اللہ کے محبوب جس 3 باتوں کے ساتھ نجات کا لفظ بول دیں، مجھے بتائیں باقی کو شاید بھی باقی رہ جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا ثلاث منجیات، 3 چیزیں تمہیں دنیا آخرت میں نجات عطا فرما دیں گی. سب سے پہلی چیز جو ذکر فرمائی ہے تمہیں دنیا آخرت میں نجات دے گی وہ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، گناہ کرنے سے پہلے اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے، حیا آ جائے. حیا کسے کہتے ہیں؟ حیتن سے نکلا ہے، سانپ کو کہتے ہیں عربی میں حیا سے، حیا حیا. سانپ یہاں نکل آئے تو ہم ختم قرآن بھی بھول جائیں گے، دعا بھی بھول جائیں گے، تاخرات بھی بھول جائیں گے، ایسا ڈر. تو میں جب گناہ کرنے لگے، حیا کا لفظی ترجمہ ہمیں یہ رہنمائی کرتا ہے کہ رب کی وجہ سے یوں سہم جائے کہ میں رب کی نافرمانی کرنے لگا. اور اللہ کی قسم جو دل میں یہ بٹھا لے گا وہ بے چینی سے پاک ہو جائے گا، خودکشی سے پاک ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے سے پاک ہو جائے گا. آج دنیا میں جتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں، جتنی تباہی بربادی ہو رہی ہے، اس کی بیس کیا ہے؟ نا امیدی، مایوسی. ایک الگ موضوع ہے، اس کو پھر انشاءاللہ کبھی عرض کریں گے. بہرحال یہ پہلے حصے کے اندر اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے، خشیت الہی. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. جو انسان رب کی ماننے کی طرف آئے گا اور خشیت الہی کی طرف آئے گا، اللہ کی قسم وہی قرآن سے فائدہ اٹھا سکے گا. کہ رب کی ماننے کی نیت ہو اور رب کی نافرمانی سے بچنے کی 100% نیت ہو، یہ 2 جذبے جو اپنے اندر رکھے گا وہ یوں ترقی کرے گا. اگلا مختصر سا خاکہ سن لیں، پھر کبھی تفصیل انشاءاللہ اس کی برس کریں گے. اگلے حصے کے اندر آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 32 تک 3 رسولوں کا تذکرہ کیا گیا. اذ ارسلنا الیہم اثنین، 2 یہ ہو گئے، فکذبوہما فعززنا بثالث، تیسرے کا یہ تذکرہ. قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ 3 طرح کی بے ادبی ان کی. سب سے پہلے ان انتم الا تکذبون، آپ تو جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ. لوگ نبیوں کو کہہ رہے ان انتم الا تکذبون. دوسری بے ادبی کیا کی؟ انا تطیرنا بکم، آپ تو منحوس ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور تیسری بے ادبی کیا کی کہ لنرجمنکم، آپ ایک طرف ہو جائیں ورنہ رجم کریں گے، پتھر ماریں گے آپ کو. اتنی طوفان بدتمیزی کے باوجود صرف ایک جملہ کہا، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ تو پہنچانا تھا، ہم نے پیغام پہنچا دیا، اب قبول کر لیں تو بڑی شفقت، نہ قبول کریں تو تسی اپنے کار راضی ہے، اپنے لکم دینکم ولی دین. کوئی آگے سے بدتمیزی نہیں، کوئی آگے سے جواب نہیں، کوئی وہاں تو تصور بھی نہیں ہو سکتا. دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی یہ صفت نصیب فرمائے. خالی سورہ یاسین کو برکت کے لیے پڑھنا نہیں، جو اس کے مضامین ہے اس کے اوپر ہم نے آنا ہے. حبیب نجار نے آ کے صرف ان کی تائید کی. رب نے اس نے 2 کام کیے، دل میں اللہ کی عظمت کو بٹھا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی. وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی اتباع کر لو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، کوئی تم سے مطالبہ نہیں کر رہے، ان کی بات مان لو. بجائے ماننے کی قوم نے ان کو پکڑ کے بھی شہید کر دیا. 2 کام حبیب نجار نے کیے، دل میں اللہ کی عظمت کو بٹھایا، کلمہ پڑھا یعنی کہ، اور دوسروں کو بھی اللہ کی طرف دعوت دی. رب نے ان کے ساتھ 2 معاملے کیا کیے؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، فرمایا رب نے میری مغفرت بھی فرما دی اور مجھے VIP جنت الفردوس میں جگہ بھی عطا فرما دی.
اور رب نے ان نافرمانوں کے ساتھ ایک چیخ کی مار، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، ایک چیخ سے سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ تیسرا حصہ وآیۃ لہم الارض المیتہ، مردہ زمین سے رب میرے آپ کے لیے احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون، یہ سارا کچھ میرے آپ کے لیے غلے، اناج، کیا کیا رحمت برکتیں اگا رہا ہے اس مردہ زمین سے۔ اپنی قدرت کو رب بتا رہا ہے، لیل و نہار، شمس و قمر کا سارا معاملہ بتایا جا رہا ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون۔ رب اپنی ساری قدرت کاملہ کو یہاں بیان فرما رہے ہیں سورہ یاسین کے اس تیسرے حصے کے اندر، اور آخر میں دو مطالبے کیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، تقوی اختیار کرتے رہنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اپنی خوبی نہ دیکھنا، دوسرے کی خامی نہ دیکھنا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سارے صحابہ نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کر تقوی سیکھا، آپ وہ خوش قسمت جوڑی ہیں جنہوں نے حضور کے کندھوں میں بیٹھ کر تقوی سیکھا۔ تقوی ہے کیا؟ میں تقوی، متقی بننا چاہتے ہو تو توجہ سے سنو، کبھی اپنی خوبی نہ دیکھنا، دوسرے کی خامی نہ دیکھنا۔ تو سمجھ لینا کہ رب نے تمہیں تقوی نصیب فرما دیا۔ تو دو مطالبے آخر میں کیے، تقوی اختیار کرنا اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اور خرچ کرتے رہنا۔ اللہ کا واسطہ جتنے دن رہ گئے ہیں ضرور غریب غربا پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، خاص طور پہ کوئی خاتون ہمارے خاندان کی بیوہ ہو چکی ہے، مطلقہ ہو چکی ہے، بے سہارا ہے، ان کے سہارا بنے۔ اللہ کی قسم، جو رمضان میں دوسروں کو افطار کرواتا ہے، احساس کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، تو ان طاق راتوں میں ممکن ہے آج ہی شب قدر ہو، بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں، اللہ اس کو بھی وہی عطا فرما دیں گے کہ جو طاق راتوں میں، شب قدر میں فرشتے آ کے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، لیکن ایک صفت والا ایسا خوش قسمت انسان ہے جس سے جبریل آ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ جو لوگوں پہ خرچ کیا کرتا تھا، لوگوں کا احساس اپنے اندر پیدا کرتا تھا۔ تو یہ دو مطالبے کیے گئے، اور آخر میں آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 83 تک سورہ یاسین کے خاتمے تک فکر آخرت ہے، اور جنتیوں کے تذکرے، دوزخیوں کے تذکرے، اور فکر آخرت کا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ اور جنتیوں کے تذکرہ کیا کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بڑے مزے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود رہے ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ یہ جنتیوں کا تذکرہ، اور حکم دیا کہ تم بھی دنیا میں رہتے ہوئے کھیلتے کودتے رہنا، محبت والی فضا رکھنا، تھانے دار بن کے نہ رہنا۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کتنا جلال تھا کہ شیطان راستہ بدل لیتا تھا، لیکن پتہ کیا حکم کرتے تھے؟ میں تمہیں حکم کرتا ہوں ينبغي للرجل ان يكون في اهله مثل الصبي، جیسے چھوٹا بچہ کھیلتا کودتا ہے گھروں میں جا کے ایسے کھیلا کودا کرو۔ حضرت فاروق فرمایا کرتے تھے۔ کون کو نیت کرتے ہیں ہم بھی اپنے گھروں میں کھیل کود شروع کریں گے، ہنسی مذاق ہے، تھانے دار بن کے کرنا چاہنا جایا کرو، منہ دے 12 بجے دیں جناب، باہر دیا ساری ٹینشناں گھر لے کے ٹوڑ جانے، پھر کرو ٹینشن لے کے نکل آنے۔ اور نہیں آئی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دکھی ہو سکتا ہے جو ان کو دکھ تھا امت کا؟ دنیا کو کوئی دکھ نہیں تھا، اپنی امت کا آخرت کا دکھ تھا، لیکن جب بھی گھر داخل ہوتے تھے ازواج مطہرات فرماتے ہیں ضاحکا متبسما، مسکراتے ہوئے، چہرے پہ تبسم، ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے۔ کتنی ٹینشن کہ قرآن کہہ رہا ہے لعلک باخع نفسک، اتنا مت غمگین ہو، اتنا مت دکھی ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہی ختم کر دیں، اتنا غم سوار کر لیا کہ عزیز المرجل، ہنڈیا کے جیسے ابلنے کی آواز ہوتی ہے، یوں سینے اقدس سے آواز آیا کرتی تھی۔ ایک یہ پہلو، گھر میں داخل ہو رہے مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ کون کو نیت کرتے ہیں ہم بھی گھروں میں یہ فضا بنائیں گے بھئی، اور جنتی والی فضا بنائیں گے تو جنت میں جانا ہے کہ ویسے چلے جانا ہے؟ کوئی مکان بنانا تو اس کی بیس بناتے ہیں کہ ایسے بن جاتا ہے مکان؟ تو اس کی بیس بنانا شروع کرے، گھر میں ہنسی مذاق محبت پیار، اور گھر والوں کو بھی جا کے اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، بہنوں کی کریں، گھر والوں کی کریں، کہ جب بھی گھر میں مرد جو ہمارے اپنے ہیں تشریف لاتے ہیں، باپ آتا ہے، بھائی آتا ہے، خاوند آتا ہے، ان کا ایسے استقبال کریں
یقین کریں اگلے دن دوبارہ سے پورے مضبوطی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور نیک لوگوں کا تذکرہ کر دیا کہ نیک لوگوں کو رب خود سلام پیش کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم، رب الرحیم تمہیں سلام پیش کر۔ اور نافرمانوں کو کیا کہہ دیا، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، نافرمانوں تم ایک طرف ہو جاؤ۔ تو تصور کریں کہ میرا بھی نام، میرے استاد محترم مولانا اسلام الحق صاحب برکاتہ عالیہ رو پڑے یہ آیت پڑھ کے نا وامتازوا، کہ کل قیامت میں اللہ نے یہ کہہ دی، یہاں سارے ہمیں حضرت صاحب، مولانا صاحب، علامہ صاحب، بزرگ صاحب، فلاں صاحب یہ کچھ کہہ رہے ہیں، کل قیامت میں اللہ نے کہہ دیا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، تو تم مجرم تھا، تم کدھر جا رہے ادھر ہو جاؤ۔ تو میرے عزیزو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اپنے آپ کو فکر آخرت کے لیے تیار کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جڑنے کی اور سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون کون بھائی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قرآن پورا سیکھیں گے، سکھائیں گے؟ نیت کر لیں سارے بھائی۔ ایسی مختصر دیکھیں 5-10 منٹ کے اندر سورہ یاسین کا کچھ مختصر سا خاکہ الحمدللہ سامنے آ گیا، تو ہم ان چیزوں میں تھوڑا تھوڑا لگے رہیں، ان ماحولوں میں بیٹھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جیسے اس دسترخوان میں ہم تھوڑی دیر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، چونکہ ماشاءاللہ کب سے مجمع قرآن پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، سنا رہا ہے، تو تھوڑا سا یہ فریش ہو جائے۔ ایسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ منورہ میں آقا علیہ السلام کے قدموں میں، وہاں پر بھی ہم سب کو اللہ اکٹھا فرمائے، مکہ مکرمہ میں بھی اکٹھا فرمائے، اور جنت میں بھی اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں اکٹھا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، چاہے